ہم کسی کی کامیابی کو دیکھ کر ہم تمنا کرتے ہیں کہ یار میں بھی اس طرح کی کامیابی حاصل کروں. اچھا، ہمارے یہاں کامیابی کے الگ الگ معیار ہیں، الگ الگ پیرامیٹرز ہیں. کوئی کسی کے منصب کو بڑا منصب مل جاتا ہے، سمجھتا ہے یہ کامیاب ہے. کوئی زیادہ دولت تو ہو جاتی ہے، کہتے ہیں یہ کامیاب ہے. تو کوئی کہتے ہیں زیادہ مالدار ہو گیا تو یہ کامیاب ہے. الگ الگ ہماری کامیابی کے پیرامیٹرز ہیں. پھر وہ فیلڈ سے بھی ریلیٹڈ ہے. اب اگر کوئی علمی فیلڈ میں ہے تو کوئی بہت ہی بڑے مفتی صاحب ہیں، کوئی بہت ہی زیادہ علمی شخصیت ہے، بڑی علمی وجاہت ہے، تو ہم کہتے ہیں یار یہ انہوں نے اچیو کیا نا، انہوں نے ایک مقام حاصل کر لیا ہے. اسی طرح ایک بہت ہی اہم استاد کو دیکھ کر کہتے ہیں انہوں نے مقام حاصل کر لیا ہے. اسی طرح مذہبی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ یار انہوں نے ایک مقام حاصل کر لیا. اس طرح کوئی اپنی پروفیشنل فیلڈ میں ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں یار انہوں نے ایک مقام اور انہوں نے اپنا ایک ٹارگٹ اچیو کیا ہے. اب ہماری جو ڈسکشنس ہیں وہ آلموسٹ یہی ہوتی ہیں. پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کی ہم بھی کوشش کرتے ہیں یار میں بھی اسی طرح رہوں گا. ہم اس کے پاس جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں یار اس کے تو بڑے مزے لگے ہوئے ہیں، اس کی تو بڑی مطلب واہ واہ، اس کی تو بڑی وٹ ہے، اس کی تو بڑی ٹور ہے، یار یہ تو یوں ہے تو یوں ہے، اپنے بھی یوں کریں. اب اس کو بیٹھ کر تھوڑا سا بات کی جائے کہ بھائی یہ جس کو تم یہ دیکھ رہے ہو نا، اور جس کو دیکھ کر یہ کر رہے ہو کہ یار ایسا ہونا چاہیے، تو بھائی اس کی اور آپ کی ایج کا ایک تو فرق کو سمجھیے آپ، نمبر 1. دوسرا یہ کہ وہ اس طرح سوچ کر نہیں بنا. اس نے بھی کسی کو دیکھ کر نہیں کہا میں بھی ایسا بن جاؤں، اور صبح اٹھا تو وہ بھی ایسا ہی بن گیا تھا. ایسا نہیں تھا. آپ اگر اس طرح کے لوگوں کی سیرت کو دیکھیں گے، ان کی لائف اسٹائل کو دیکھیں گے، ان کا کوئی ہسٹری دیکھیں گے، ان کا ماضی دیکھیں گے، تو آپ کو ایک تعداد ملے گی جس کی زندگی قربانیوں سے، سیکریفائسز سے بھری ہوئی ہے. پھر ان کی زندگیوں کا ایک کامن ایک بات ہوتی ہے، بالکل ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ جرنل، کہ تقریباً آپ کو تقریباً سب میں ملے گی. وہ یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا تھا. اب ایک شخص کہتا ہے میں سویا رہوں، سوؤں تو اٹھوں نہیں، اٹھوں تو سوؤں نہیں، کام کا جتنا خاص کروں نہیں، پڑھائی پر خاص دھیان دوں نہیں، موبائل میری زندگی کا سہارا بن جائے، دوست میری زندگی کا آسرا بن جائیں، باہر بیٹھ کر چوکوں پر، روڈوں پر بیٹھ کر میں اپنے زندگی کا وقت بھی برباد کروں، وقت بھی ضائع کروں، اور پھر روزانہ میں اٹھ کر کہوں کہ یار میں ایسا بننا چاہتا ہوں، میں ایسی زندگی گزارنا چاہتا ہوں. بھائی ایسی زندگی بستر پر پڑے پڑے نہیں ملا کرتی. ایسی زندگی چائے کی ہوٹلوں پر پڑے پڑے نہیں ملا کرتی. ایسی زندگیاں فضول کاموں میں وقت برباد کر کے نہیں ملا کرتی. ایسی زندگیاں صرف خیالوں اور خوابوں میں ہی پھر بندہ ڈھونڈتا رہتا ہے. حقیقت میں پھر ایسی زندگیوں کا کوئی حاصل ہوتا نہیں ہے. ایسی زندگیوں کو حاصل کرنے کے لیے ایک بڑی پریکٹیکل، بڑی فروٹفل اور بڑی یوزفل لائف گزارنی پڑتی ہے، اور وقت کو سمجھنا پڑتا ہے. جیسے ابھی الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہماری ایک سوچ بنتی ہے، ہمارا ایک مائنڈ بنایا جاتا ہے جو کہ بہت پازیٹیو ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کی یاد میں اپنی زندگی گزارنی ہوتی ہے. اب یاد کریں وہ روایت کو، کہ روایت میں آتا ہے کہ جنتی جنت پہ جا کر بھی جس لمحات پر حسرت کریں گے، یہ وہ لمحات ہوں گے جو انہوں نے دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزارے تھے. وہ لمحات یاد کر کے ان کو حسرت ہوگی کہ کاش وہ لمحات بھی ہم نے اللہ کی یاد میں گزارے ہوتے. یہ ایک پرابلم ہے ہمارا، اسپیشلی ہمارا جو ینگ طبقہ ہے، ینگسٹر ہیں، ان کا یہ ایک بڑا پرابلم ہے کہ وہ بس بننا ہے. اب بننے کے لیے کوئی اسٹرگل ہے. آپ کسی پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھے شخص کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں یار میں بھی اس چوٹی پر کھڑا ہو کر میں بھی جھنڈا ہلانا چاہتا ہوں. تو بھائی وہ چوٹی پہ چڑھا کیسے؟ کوئی ہیلی کاپٹر نے تھوڑی اس کو لگا کوئی چوٹی پہ بٹھا دیا ہے کہ جناب آپ اب یہاں کھڑے ہو جائیے اور آپ جھنڈا ہلائیے. نہیں، وہ نیچے سے لے کر اوپر تک چڑھا ہے، اس سے زخم کھائے ہیں. اور یہ کوئی اتنی مشکل نہیں ہے باتیں. آپ اپنے گھر میں دیکھ لیں، یہی لائف ہے. آپ کے والد صاحب، آپ کے دادا، آپ کے آس پڑوس کے لوگ دیکھیں 35 سال 40 سال 45 سال اس عمر میں جا کر اچیو کرتے ہیں. بعض لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ اس لڑکے نے کیا کیا تھا. بھائی اس کے 2 بیٹے تھے، باپ نے تو محنت کر کے پیسہ کما لیا تھا، باپ نے تو محنت کر کے بزنس بنا لیا تھا، لیکن اس کے 2 بیٹے ہیں. ایک نے بزنس سنبھالا کیونکہ وہ صبح سے لے کر رات تک اپنے والد صاحب کے بزنس کو دیکھا کرتا تھا، اور ایک آتا تھا پیسے لیتا تھا چلا جاتا تھا سوتا رہتا تھا. اس نے بھی اس نے کوئی خاص چیزیں نہیں کی. مشہور وہ بھی سیٹ کی اولاد ہی ہے،
مگر اس نے کبھی اپنے باپ کا بزنس سنبھالنے میں کوئی کام کیا نہیں. اگر یہ کام سارا بند ہو جائے تو بیچارہ پھر روڈ پر آ جائے گا. اس کو کرنے آتا نہیں ہے, دوسرے کو کرنے آتا ہے. باپ کا کاروبار بند بھی ہو جائے گا پھر بھی اپنا کوئی کاروبار کر لے گا, کیونکہ وہ محنت کرنا جانتا ہے, وہ مشقت کرنا جانتا ہے, وہ اپنے وقت کو برباد نہیں کرتا. ہم جن علماء کا ذکر پڑھتے ہیں, اب ہم چلتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات کرتے ہیں, امام بخاری علیہ رحمہ کی بات کرتے ہیں, امام مالک علیہ رحمہ کی بات کرتے ہیں, امام ترمذی علیہ رحمہ کی بات کرتے ہیں. میں نے ابھی امام بہقی علیہ رحمہ کے تعلق سے آپ کو روایت بیان کی, امام بہقی علیہ رحمہ کی بات کریں, اسی طرح امام مسلم کی بات کریں, اس طرح امام رازی کی بات کریں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ, طرح دیگر اولیاء کرام کی بات کریں, بزرگان دین کی بات کریں, محدث گزرے, مفسر گزرے, فقہا گزرے. کبھی ان کی زندگی کو پڑھیں, ان کی بایوگرافی کو پڑھیں, ان کی سیرت کو پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ کس طرح راتوں کے بھی حصے کیا کرتے تھے. کئی بزرگوں کی سیرت ملتی ہے کہ رات کے 3 حصے کرتے تھے, ایک حصہ آرام کرتے تھے, پھر ایک حصہ تلاوت کرتے, ایک حصہ دیگر عبادات کیا کرتے تھے. ایک لمیٹڈ سونا ہوتا ہے. سونا ایک انسان کی ضرورت ہے, ایک حاجت ہے. اگر ہم کم بھی سوئیں گے تب بھی نقصان اٹھائیں گے, زیادہ سوئیں گے تب بھی نقصان اٹھائیں گے. کتابوں میں لکھا ہے کہ اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ بندہ 7 اور 8 گھنٹے نیند کرے. جو کہتے ہیں میں 7 گھنٹے بھی نہیں سوتا, میں 4-5 گھنٹے سوتا ہوں, یہ ان کی بات تو یہ خود نقصان اٹھائیں گے. فطرت کے مطابق زندگی گزاری جاتی ہے, ڈیو ٹو نیچر لائف گزاری جاتی ہے. 8 گھنٹے سے زیادہ سو اس کے بھی سائیڈ ایفیکٹ ہیں, 7 گھنٹے سے کم سو اس کے بھی سائیڈ ایفیکٹ ہیں. تو یہ بولتے ہیں سوتے نہیں, بھائی کیوں نہیں سوتے ہو بھائی, کس نے منع کیا سونے کا؟ آپ سوئیں, اٹھنے پہ قدرت رکھیں, اور کوئی کیوں اٹھانے کے لیے آئے گا آپ کو؟ جب آپ کا ویژن کلیئر ہے کہ میں نے ساری نمازیں با جماعت ادا کرنی ہے, مسجد میں جا کر ادا کرنی ہے, اپنے وقت پہ نمازیں پڑھنی ہیں, میں نے اشراق چاش کے نماز اس کے وقت پہ پڑھنے ہیں, اللہ توفیق دے تو میں نے تہجد کی نماز ادا کرنی ہے, میں نے اپنے آپ کو کاروبار کے لیے, روزگار کے لیے بھی اپنے آپ کو پیش کرنا ہے تاکہ میں اپنے اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پال سکوں, کسی کا محتاج نہ بنوں, کسی سے سوال نہ کروں, کسی سے بھیک نہ مانگوں. کہ جو شخص اپنے اور اپنے گھر والوں کو محتاجی سے بچانے کے لیے روزگار کماتا ہے, میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مجاہد فی سبیل اللہ فرمایا ہے. اور روزگار ہے, کاروبار ہے, مارکیٹ ہے. اب اس کا علم سیکھنا ہے. کس نے کہہ دیا کہ ہمارے پاس ٹائم ہے؟ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ہم پر نماز فرض ہوئی, نماز سیکھنی, ہم پر روزے فرض ہوئے, روزے سیکھنی, ہم پر زکوٰۃ فرض ہوئی, زکوٰۃ ادا کرنی سیکھنی, ہم پر حج فرض ہوا, حج فرض کیسے ادا ہوگا یہ سیکھنا ہے. قرآن کریم کی تلاوت, جب نماز سیکھنے کی بات کرتے ہیں تو کتنی چیزیں سیکھنی پڑ رہی ہوتی ہیں. اب آپ کاروبار کے لیے جاتے ہیں, روزگار کے لیے جاتے ہیں, تو کیا کاروبار کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, یہ سارا سیکھنا پڑے گا. جاب کیسے کرنی ہے ساری سیکھنی پڑے گی. خرچ کیسے کر رہے ہیں سیکھنا پڑے گا. خریدنا کیسے سیکھنا پڑے گا. بیچنا کیسے سیکھنا پڑے گا. انسان سیکھتا ہے, سیکھتے سیکھتا کہ برتے شادی کرنی ہے, نکاح کے متعلق, طلاق کے متعلق مسائل پڑھنے پڑیں گے, سیکھنے پڑیں گے, سمجھنے پڑیں گے, ضرورت کے مسائل سیکھنے پڑیں گے. کس نے کہہ دیا کہ ہمارے پاس ٹائم ہے اور ہم لوگ فارغ پڑے ہوئے ہیں؟ جو لوگ خود کو فارغ سمجھتے ہیں, پھر وہ خواب ہی دیکھ سکتے ہیں کہ جناب میں بھی کچھ بنوں گا. تم کچھ نہیں بنو گے, تم یہی بنو گے کہ میں کچھ بنوں گا. یہ بنتے بنتے زندگی گزر جائے گی. لہذا اپنی زندگی کو سمجھیے, اور اوور نائٹ کچھ بن جانے کا جو خواب ہوتا ہے, راتوں رات میں کچھ بن جاؤں گا, راتوں رات خواب ہی آتے ہیں, راتوں رات کچھ بنتا نہیں ہے. انسان کی زندگی بھی ایک اس ایگزامپل کے ساتھ سمجھیے کہ جیسے کہ آپ ایک بیج بوتے ہیں نا, وہ ہے نا ہمارا ایک نعرہ ہے کہ پودا لگانا ہے, درخت بنانا ہے. تو کیا رات کو پودا, مطلب کہ صبح پودا لگایا, اگلے دن صبح جا کے کیا درخت بن گیا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ایسا. نیچر نہیں ہے یہ ایسا ہوتا نہیں ہے جنرلی. آپ بیج بوتے ہیں پودے کا, اب آپ اس کی نگہداشت کرتے ہیں, آپ اس کو پانی دیتے ہیں, اس کو دھوپ دیتے ہیں, اس کو دیگر چیزوں سے بچاتے ہیں, اور اس کی نشو و نما کرتے ہیں. پھر وہ زمین سے نکلتا ہے, ایک پودا بنتا ہے, پھر آہستہ 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 آپ کے سامنے ایک وقت لگتا ہے اس کو درخت بننے میں, اور پھر اس کو وقت لگتا ہے پھل دینے میں, اس کو وقت لگتا ہے سایہ دینے میں. ایک وقت ہوتا ہے کہ آپ اس کو سایہ دے رہے ہوتے ہیں کہ اس کو نقصان نہ پہنچے, اور ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ آپ کو سایہ دے رہا ہوتا ہے کہ آپ کو نقصان نہ پہنچے. ایک وقت ہوتا ہے کہ آپ اس کو پانی دے رہے ہوتے ہیں, اور ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ اپنا پانی خود نکال رہا ہوتا ہے.
ایک وقت ہوتا ہے کہ آپ اس کی حیات کی پرواہ کر رہے ہوتے ہو کہ یہ درخت یہ پودا مر نہ جائے، مردہ نہ ہو جائے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہ آپ کی حیات کی پرواہ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کو نقصان نہ پہنچ جائے. بٹ اس ٹیک ٹائم، وقت لگتا ہے کسی کام کو کرنے میں. بعض اوقات طلبہ کرام اس معاملے میں بھی سوچتے تھے کیا ہوگا. بھائی ہونے کے لیے وقت ہوتا ہے. 30 سال 35 سال 40 سال کی انسان کی زندگی ہوتی ہے، اور اس میں بھی ٹائمنگ، اور رات بھر ایک ہماری تعداد ہے. طلبہ کرام تو چلو سوتے ہیں، یا جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ سو جاتے ہیں، لیکن ایک تعداد وہ ہے جو رات بھر جاگ رہی ہوتی ہے. پتہ ہے کہ 12-1 بجے اٹھ کے جانا ہے، اٹھنا ہی نہیں ہے، گھر پہ پڑے رہنا ہے. پھر کہتے ہیں یار کچھ ہو نہیں رہا ہے، آج کل بے روزگاری بہت ہے. بھائی بیڈ پر روزگار نہیں آتا. کوئی اٹھا کر نہیں بولے گا بھائی جان آپ سوئے ہوئے ہیں؟ جی میں سویا ہوا ہوں. اور میں تو آپ کو ڈھونڈ رہا تھا. بھائی کیوں ڈھونڈ رہے تھے؟ وہ آپ کا روزگار میرے جیب میں تھا، آپ کو واپس کرنا تھا. یہ مطلب ایسے ہی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اپنے آپ کو دھوکہ کیوں دے رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ جو اس طرح کر رہے ہیں میں ان کو کہہ رہا ہوں، کیوں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ لائف کو اپنے اسکیڈول کے ساتھ گزاریں. میں نے کہا نا کہ بس سوئیں، ایک ٹائم ہے سوئیں، بس اس کے بعد اٹھ جائیں. اب جب سونے کا ٹائم ہو تب سوئیں. اور اللہ توفیق دے تو صبح کو یوٹیلائز کریں، صبح کو مارننگ کو یوٹیلائز کریں. اور ایک تعداد دنیا میں میجورٹی رات کو سوتی ہے. اگرچہ بزرگوں میں سے ایسے بزرگ ملتے ہیں جنہوں نے راتیں جاگ کر گزاری ہیں، رات جاگے، لیکن ان کا راتوں کو جاگنا بھی ایسا ہی نہ تھا. ان کا راتوں کو جاگنا اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق ہوا کرتا تھا. مگر ایک بیسیکلی جو چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ جنرل طور پر جب ہم نیکی کی دعوت دیں گے، جب ایک میسج دیتے ہیں تو اس میں یہی ہے کہ آپ کو رات کو سونا ہے، صبح کو کام کاج کرنا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جسے ترمذی نے نقل کیا، اللہ پاک میری امت کے لیے صبح کے اوقات میں برکت عطا فرما. چنانچہ مفسر شہید حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے، یعنی یا اللہ میری امت کے تمام ان دینی اور دنیاوی کاموں میں برکت دے جو وہ صبح سویرے کیا کریں، جیسے سفر، ٹریولنگ، طلب علم، تجارت وغیرہ یہ لکھا گیا. تو کوشش یہ کرنی ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اٹھنے سے لے کر سونے تک اور سونے کے بعد اٹھنے تک آپ کا اسکیڈول بنا ہوا ہونا چاہیے. شیڈول بنا کر رکھیں، جدول بنا کر رکھیں. یعنی بندہ اٹھنے کے بعد سوچتا ہے کہ اب میں کیا کروں، پھر سو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا اسیر صورت حالات ہو گئے ہم بھی. اسیر یعنی اسیر صورت حالات، اسیر صورت حالات یعنی کہ حالات کے جو حالات ہیں اس میں قید ہو گئے. اسیر صورت حالات ہو گئے ہم بھی، جگا سکے نہ کسی کو تو سو گئے ہم بھی. سونے سے پہلے پتہ ہو کہ میں نے اٹھ کر کیا کرنا ہے. طلبہ کرام کو پتہ ہو کہ میں نے کیا کرنا ہے. ماشاءاللہ ہمارے طلبہ کرام بھی ہوتے ہیں، جامعۃ المدینہ کا اتنا بڑا نیٹ ورک ہے. پتہ ہو میں نے کیا کرنا ہے. اب اولیٰ میں داخلہ لیتے ہیں، آپ کو پتہ ہو کہ میں نے درس نظامی پورا کر کے کرنا کیا ہے. اگر اس ٹائم پہ ڈیسیجن نہیں لے پاتے تو اولیٰ میں نہیں تو ثانیہ میں، ثانیہ میں نہیں تو ثالثہ میں، ثالثہ میں نہیں تو رابعہ میں، 4th ایئر میں، 5th ایئر میں، کسی بھی 3rd ایئر میں جا کر آپ کمپلیٹلی ڈیسیجن لے لیں. اور ڈیسیجن اتنا اسٹرانگ اور کانکریٹ قسم کا مضبوط ہو کہ آپ کو آدھی رات میں بھری نیند میں اٹھا کر بھی کوئی پوچھے کہ درس نظامی پورا ہو جانے کے بعد کیا کرو گے، تو آپ نیند میں بھی وہی بولو جو آپ کا ویژن ہے کہ میں درس نظامی پورا کرنے کے بعد میں یہ کروں گا. فار ایگزامپل آپ نے نیت کی ہوئی ہے میں درس نظامی پورا ہو جائے گا میں امامت کروں گا اور میں مفتی کورس کروں گا، میں مفتی بنوں گا، میں مفتی اسلام بنوں گا. اب کوئی آدھی نیند اٹھا کر پوچھتا ہے کہ بھائیان کیا بنو گے؟ میں مفتی بنوں گا، میں امام بنوں گا، میں مفتی اسلام بنوں گا. پیس ہو گئے. مگر بول کے سونا کہ میں یہ بنوں گا، یہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے. اور پھر یہ خالی یہ نہیں مضبوط ہو، اب کوئی صبح واقعی کو اٹھانے کے لیے آیا ہے، ٹائم ہو گیا، اٹھو، ابے سونے دینا یار.
ابھی تو سویا ہو. کیوں ابھی سوئے ہو؟ رات کیا کر رہے تھے؟ اب جب بننا ہے مفتی اسلام، جب بننا ہے مسجد کا امام، جب بننا ہے اتنا اچھا قاری، تو پھر ایک قاری اب ہے تیری باری، اٹھ جا، عمر پڑی ہے ساری. کر دے مارا ماری، اچھا اپنی کلاس میں آپ ہوگی تیری باری. تو آنا ہے، اب درجے میں آنا ہے، پڑھنا ہے. وہ ایک بزرگ علیہ رحمہ کے پاس کسی نے آ کر کوئی بات کرنی چاہے تو آپ نے فرمایا رکو میں ذرا سورج کو روک لوں. یعنی ان کو وقت کی قدر تھی نا. ہم پڑھتے بزرگان دین کہ جب وہ لکھتے تھے، لکڑی کا قلم ہوتا تھا پہلے، وڈ پین ہوتی تھی، نوک ہوتی تھی، پھر اس کی وہ نوک کو وہ چھلا کرتے تھے، اس کا قط لگانا کہتے ہیں. وہ آپ نے دیکھا ہوگا، پھر وہ انک میں ڈبو کر لکھنے کا ایک پرانا ایک طریقہ کار تھا. تو بزرگوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ قط لگاتے لگاتے بھی اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. ایک پن دو کاج، قط تو کرنا ہی ہے، کرنا ہے نا. اب اس میں قط میں تو انگلی چل رہی ہے تو زبان سے تو اللہ کا ذکر کرتا رہوں. ہم تو ایسے بزرگوں کی سیرتیں پڑھی ہم نے، آپ نے بھی شاید پڑھی ہوگی، کہ جنہوں نے کھانے کو بھی جیسے کہ وہ محلول بنایا ہوا تھا، جیسے پانی میں ڈال کے گھول کے پی لیا، کیونکہ اس سے بھی اپنے وقت کو بچایا کرتے تھے. ایسے ایسے بزرگوں کی سیرتیں پڑھی ہے میں نے، جو چلتے چلتے کتابیں پڑھ لیتے تھے، کتابیں ان کے ساتھ رہا کرتی تھی. تو یہ چیزیں امام شافعی علیہ رحمہ خود فرماتے ہیں کہ جب ہمارے یہاں چھٹی ہوتی تھی، طلبہ کرام کی چھٹی ہوتی تھی یا وقفہ بیچ میں ہوتا تھا، تو کئی طلبہ کرام دجلہ کے کنارے جا کر کھیلا کرتے تھے. میں کسی کونے میں جا کر کتاب کا مطالعہ کیا کرتا تھا. علامہ ابن جوزی علیہ رحمہ فرماتے میں نے زمانے طالب علمی میں اگر میں کہوں کہ میں نے زمانے طالب علم میں 20,000 کتابوں کا مطالعہ کیا ہے تو تمہیں زیادہ معلوم ہوگا. یعنی آپ نے 20,000 کتابوں کا مطالعہ کر لیا تھا. آج ہم نام لیتے ہیں نا، ارے یار ابن جوزی علیہ رحمہ، امام بخاری علیہ رحمہ، پڑھے تو صحیح نہیں. امام بخاری امام بخاری یہ بنے کیسے؟ یہ مقام و مرتبہ انہیں ملا کیسے؟ سوتے سوتے نہیں ملتا میرے پیارے اسلامی بھائیو، دوستوں میں رہ کر نہیں ملتا، موبائل فون میں اپنے وقت کو برباد کرنے سے نہیں ملتا. ایک کھانے کا ٹائم، سونے کا ٹائم، بیٹھنے کا ٹائم، جانے کا ٹائم، اٹھنے کا ٹائم، ہر ایک ٹائم ہے. اور وقت، جس نے وقت کی قدر کی، وقت اس کو قدر والا بنا دیتا ہے. فضول جانا، فضول بیٹھنا، یا وہاں کی گپ شپ لگانا، یا وہاں کی معلومات لینا، irrelevant نالج کو لے کر اپنے ذہن کو خالی ویسے مصروف کر دینا. اور اچھا کیا ہو رہا ہے آج کل بھائی، تمہیں کیا ہو رہا ہے، آپ کیا کر رہے ہو یہ بتاؤ نا. تو ہمارے مطلب کی بات لوگ ہم کو ڈھونڈ کر دے دیں گے. ہمیں بہت کام کرنے ہیں. تو اپنی زندگی کو فروٹفل اور یوزفل بنانے کے لیے میرے تمام اسلامی بھائیوں کو یہ چاہیے کہ اپنے وقت کو شیڈول میں لیں، جدول بنائیں، کس ٹائم پر کیا کرنا ہے اس کا طے ہونا چاہیے کہ یہ اتنے بجے سے اتنے بجے میں نے یہ کام کرنا ہے. مغرب کے بعد میں نے کھانا کھانا ہے، عشاء کے بعد میرے مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھنا ہے، مثال دے رہا ہوں. اس کے بعد میں نے یہ کرنا ہے، اس کے بعد چوک درس دینا ہے، پھر کیا کرنا ہے، پھر میں نے گھر جانا ہے، پھر کیا کرنا ہے، گھر میں جائیں گے کھانا کھائیں گے، یا کھانا کھا لیا ہوگا تو کوئی نیکی کی دعوت ہوگا گھر میں، کوئی دل جوئی کے یا نیکی کی دعوت کے کام کریں گے اور مطالعہ کریں گے. پھر کیا کریں، سو جائیں گے. کیوں سو گے اتنی جلدی؟ تہجد کے لیے اٹھنا ہے. پھر کیا کریں گے، صدائے مدینہ لگائیں گے، فجر میں اٹھائیں گے. پھر کیا کریں گے، فجر کی جماعت سے نماز پڑھیں گے مسجد کی پہلی صف میں جا کر. پھر کیا کریں گے، فجر کا بعد کا میں تفسیر قرآن کا میرا حلقہ ہے، میں اس کو شرکت کروں گا، درس دوں گا، بیان کروں گا. پھر کیا کریں گے بھائی، پھر اشراق چاش کی نماز کا وقت ہو جائے گا. پھر کیا کریں گے بھائی، یا تو سو جائیں گے، ناشتہ کریں گے، اور کیا کریں گے، پھر ناشتہ کریں گے یا سو جائیں گے تھوڑی دیر کے لیے. پھر کیا کریں گے، روزگار ہے، کام کاج ہے، یا پڑھنے جاؤں گا یا میں کام کاج پہ جاؤں گا. پھر کیا کریں گے، پھر وہاں نماز پڑھیں گے، نیکی کی دعوت دیں گے، ظہر پڑھیں گے، عصر پڑھیں گے، مغرب پڑھیں گے. اچھا ہاں جماعت سے پڑھیں گے، موقع ملے گا، شریعت نے اجازت دی تو وہاں بھی نیکی کی دعوت ہے. پھر کیا کریں گے، پھر بھائی گاڑی میں بس میں بیٹھ کے بھی گھر آئیں گے. گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ آنے کا، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ جانے کا، یہ بھی لگے گا. اور جا کر میں نے اللہ کے میں مغرب کی نماز جماعت سے پڑھنی ہے، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنی ہے. پھر وہی ایک پورا ہے نا شیڈول، ٹائم کا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ پھر کیا کریں گے. مجھے کسی نے کہا کہ اب کیا کرنا چاہیے، وقت ہے. تو میں نے کہا سورہ یاسین حفظ کر لو بھائی، وقت ہے. سورہ رحمان حفظ کر لو، وقت ہے. 30واں پارہ حفظ کر لیں، مشہور سورت حفظ کر لیں، قرآن پاک حفظ کر لیں، فرض علوم حاصل کریں.
اچھا قرآن پڑھنا سیکھیں. اگر نیکی کی دعوت دینے کے لیے کوئی ایسا جذبہ ہے کہ میں مختلف لینگویج سیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میں اللہ اور اس کے رسول کی دین کی خدمت کر سکوں, مبلغ دعوت اسلامی بن کر مختلف زبانوں میں نیکی کی دعوت دے سکوں, تو اس جذبے کے تحت اگر آپ کسی لینگویج کو سیکھتے تو انشاءاللہ تعالی نیکی کی دعوت دینے کے جذبے کے ساتھ, اس نیت کے ساتھ آپ کو زبان سیکھے گے تو انشاءاللہ وہ زبان کے سیکھنے کا بھی ثواب ملے گا. ٹائم کہاں ہے مجھے بتانا, ٹائم کہاں ہے, وقت نہیں ہے. آپ کے پاس ہوگا تو ہوگا, کسی کے پاس وقت, کسی کو کچھ کرنا ہے تو اس کے پاس وقت نہیں ہے. یہ بات دو جملے یاد کر لیں. جس نے کچھ کرنا ہے اور سیریس ہے, جس نے کچھ کرنا ہے اور سیریس ہے, سنجیدہ ہے, اپنے ویژن میں اپنے مشن میں کلیئر ہے, کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, آپ لکھ لیں, اس کے پاس وقت نہیں ہے. اور جس کا کوئی نہیں, صرف سوچتا ہے, سوچنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا, سوچنے سے کھانا بھی نہیں پکتا. راشن گھر میں سوچتا رہے, ادھر چاول رکھا ہوا ہے, ادھر آٹا رکھا ہوا ہے, ادھر مسالہ رکھا ہوا ہے, ادھر یہ رکھا ہوا ہے, اوئے بریانی کیسے اچھی بنے گی, تو سوچتا رہے بریانی نہیں بننی. اور چائے پینے کا بڑا دل کر رہا ہے نا, اٹھو بھیا, برتن نکالو, دودھ ڈالو, پتی ڈالو, چینی ڈالو, چولہے پر رکھو, انتظار کرو, پھر بھرو, پھر پیو, پھر بولو ہاں یار چائے بڑی اچھی تھی. چائے پہ دل ہی کرتے رہے گا, پھر تو کرنا کچھ بھی نہیں ہے. کچھ کرے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے بھائی. تو یہ ہماری بڑی تعداد ہے. کچھ کرنا ہے تو کرو, کس نے منع کیا ہے؟ کھلا میدان ہے, جو کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے کرنے کے لیے کوئی رکاوٹیں نہیں ہے. ماہرین کے لیے, تجربے کار لوگوں کے لیے, کرنے والوں کے لیے دنیا میں بہت اسپیس ہے. میں آپ کو بہت کلیئرلی بتا رہا ہوں, بہت اسپیس ہے, بہت جگہ ہے, تنظیموں میں بھی ہے, اداروں میں بھی ہے. کچھ صلاحیت ہونی چاہیے. مجھے بعض اسلام بھائی ملتے, جیسے کہیں سفر کرتے ملتے, سیلری سکیلز پر بات کرتے, ہماری کمپنی کی سکیلز, ہماری کمپنی میں ہماری سیلری سکیلز کم ہے. میں کہا سکیل بڑھا, سیلری سکیل سے مراد ہماری سیلری بڑھنی چاہیے. میں نے کہا سیلری بڑھانی ہے نا, جب مارنا ہے, جب اسکل بڑھا لو, مہارت بڑھاؤ, سیلری بڑھ جائے گی. اسکل کے ساتھ اسکیل ہے, اسکلز بڑھائیں, اسکیل بڑھے گی. اور یہ تب ہوگا جب ہم فضولیات سے نکلیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے انسان کے حسن اسلام سے یہ بھی ہے کہ وہ لا یعنی کاموں کو ترک کر دے, یعنی کہ جس کا نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ, ان کاموں کو چھوڑ دے. یہ ٹائم مینجمنٹ ہے, وقت کا استعمال. آج الحمدللہ ہم امیر سنت کو کتنا پیار کرتے ہیں, ان کی تمام تر چیزوں کو دیکھتے ہیں. آپ کو بہت ساری خوبیاں نظر آئیں گے امیر سنت میں. ان تمام خوبیوں میں ایک خوبی یہ ہے کہ میرے پیر و مرشد امیر سنت وقت ضائع نہیں کرتے. وقت کی ٹائمنگ کی یوٹیلائزیشن ہے جو ہر سکسیس پرسن کے ساتھ لگی ہوئی ہے. یوٹیلائزیشن آف ٹائم, وقت کا درست استعمال, پراپر استعمال. وہ لگے ہوئے موبائل پر, بھائی موبائل پر وقت گزارنا ہے نا, ہاں صراط الجنان کھول لو, موبائل پر وقت گزارنا ہے نا, درس قرآن سن لو, موبائل پر وقت گزارنا ہے نا, اب یہ کر لو, مدنی مذاکرہ ڈاؤن لوڈ کر لو, موبائل پر وقت گزارنا ہے نا. تو بہت ساری چیزیں, ویڈیوز بھی ہے, آڈیوز بھی ہے, ٹیکسٹ بھی ہے, بکس بھی ہیں. What you want, آپ کیا چاہتے ہیں؟ جو چاہتے ہیں وہ الحمدللہ ہے, پر آپ کی سوچ کیا ہے؟ وہ چیزیں لیں جو آپ کو مجھے فائدہ دے دنیا اور آخرت میں. اسی طرح جو اسی مختصر زندگی میں نیکی, اب میں نیکی کرنی ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ میں بس زندگی کی روٹین لائف, جو روٹین آف لائف ہے, اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا, اس میں اپنی نیکی کے ساتھ, پرہیزگاری کے ساتھ, ثواب کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں. گزرے گی. سر پر امامہ سجا لیں سنت کے مطابق, آپ چاہے جائیں سنت کے مطابق امامہ آپ نے پہنا ہوا ہے سنت کی نیت کر کے, جب تک امامہ سر پر رہے گا ثواب ملے گا نہیں ملے گا. کوئی الگ سے کام تو نہیں کیا آپ نے, جا ہی رہتے, سر پر امامہ رکھ لیا آپ نے, نیت کر لے, چہرے پر داڑھی رکھ لے ایک مٹھی, آدھی پنڈی تک کرتا رکھ لیں,
سنت کے مطابق ٹخنوں سے اوپر شلوار پجامہ جو بھی ہے ٹخنوں سے اوپر رکھ لے سنت کے مطابق. بھائی کپڑے پہنے میں نے سنت کے مطابق کپڑے پہن لیے اور میری نیت یہ ہے کہ میں نے سنت کے مطابق پہنے ہیں تو انشاءاللہ یہ کپڑے پہننے کا ثواب ملے گا. آپ تو اپنی روٹین میں جی رہی ہیں لیکن آپ کو اور مجھے سنت پر عمل کرنے کا ثواب مل رہا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت پہ داخل ہوگا. زلفوں کی سنت. اب بال تو رکھ لے, کو گھنجا تھوڑی ہو کے گھومتا ہے بندہ. بال رکھ لے, زلفیں رکھ لے, چہرے پر ایک مٹھی داڑھی رکھ لیں. مسواک, اب مسواک میں کتنا وزن ہے کہ بھائی یہ رکھ لیا مسواک رکھ لی تو یہ جھک تھوڑی جائیں گے. اور بھائی وزن بہت ہے یار. مسواک میں کیا ویٹ ہے؟ اتنا بڑا موبائل جیب میں ہے, چشمہ جیب کے اندر ہے, اتنے پرس, اتنی چیزیں, چابیاں جیب کے اندر ہیں, سب کچھ جیب کے اندر ہے. نہیں رہتی تو مسواک کی جیب میں نہیں رہتی. اب مسواک اللہ کی رضا دلاتی ہے, طبی فائدے, دنیاوی فائدے, آخرت کے فائدے. اور جو مسواک کا عادی ہوگا اسے موت کے وقت کلمہ نصیب ہوگا. اب جسے موت کے وقت کلمہ نصیب ہو گیا اب اس کی زندگی بھی کامیاب نہیں تو پھر کامیاب کس کی زندگی ہے؟ سکسیس لائف. جو موت کے بعد کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کو یاد کرتا ہوا دنیا سے جائے, اللہ اس کو ایمان پر موت دے اور کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے جائے. کہ روایت میں آتا ہے جس کا آخری کلمہ, جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت پہ داخل ہوگا. اب یہ دیکھیں اب کیا ہوا, روٹین ہے. صبح اٹھ کے جانا ہے, آپ کام کاج کر رہے ہیں, سنت کے مطابق لباس پہنا ہوا ہے, سنت کے مطابق امامہ سر پر ہے, سنت کے مطابق زلفیں ہیں, سنت کے مطابق مٹھی داڑھی ہے, سنت پر عمل کرنے کے لیے مسواک ساتھ ہے. نارمل ہوں, نماز وقت پر پڑھ رہا ہوں, اپنی لائف گزار رہا ہوں, روزگار بھی کما رہا ہوں, علم بھی حاصل کر رہا ہوں اور سارا سنت کے مطابق کر رہا ہوں. تو یہ سب ثواب کے ثواب ہے نا. زندگی وہی آپ کے بھی 24 گھنٹے ہیں, عام آدمی بھی 24 گھنٹے گزار رہا ہے, مگر ایک شخص جو اس 24 گھنٹوں کو نیکی سنت کے مطابق اور اپنے رب کی رضا کے مطابق گزارتا ہے اس کو اپنی گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے, وہ کامیاب زندگی گزار رہا ہوتا ہے. اللہ پاک ہمیں با مقصد زندگی اور اس کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. سنت و